السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے. ناظرین، میری آواز ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم معاشرے کے سوشل ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں. جہاں ہم معاشرے کے تمام ایشوز کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہماری تعلیم ہے، اور تعلیم بھی بالخصوص بچیوں کی تعلیم. کیونکہ بچی جب پڑھتی ہے تو پورا ایک معاشرہ پڑھ جاتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم ایک ایسے اسکول میں آئے ہیں جو بچیوں کا اسکول ہے. وہ بچیاں جو مستقبل کا سرمایہ ہیں. پاکستان میں اس وقت 52% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ اور بچیوں پہ مشتمل ہے، اور انہی بچیوں نے مستقبل میں اہم کردار ادا کرنا ہے. تعلیم کتنی ضروری، تعلیم کی اصلاحات ہم کیسے کریں، تعلیم کی اہمیت افادیت کیا ہے، کیا لوگوں کو اس کا شعور ہے، کیا ٹیچر اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، والدین کا کیا کردار ہے، معاشرے کے دیگر طبقات اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. یہی ہماری ساری بات چیت ہوگی. آئیے ناظرین میرے ساتھ چلیے اور دیکھیں کہ ہمارے مستقبل کے سرمایہ وہ بچیاں کیا کہتی ہیں، ٹیچر کیا کہتی ہیں، انہی سے بات کریں. بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ہر کسی کو ملنی چاہیے. تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اور تعلیم نہ ہو تو پھر ظاہر دنیا میں ہم قابل کس طرح ہوں گے، کامیاب کس طرح ہوں گے. تو اس لیے ہم سب کو تعلیم کا حصہ یا ملنا چاہیے موقع کہ ہم سب تعلیم حاصل کریں. جو کچی آبادیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہوتی ہے. ان سب کو تعلیم ملنی چاہیے. جس طرح ہم پڑھیں اچھے اسکولوں میں، اس طرح ان لوگوں کو بھی تعلیم ملنی چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی ملنی چاہیے تعلیم، کیونکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے. کہ بہت سارے بچے، بعض اوقات اس کی تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے کہ 2-2.5 کروڑ بچہ ابھی تک اسکولوں میں نہیں ہے. ان کو میں بھی اسکولوں میں آنا چاہیے. ہر کسی کو تعلیم کا موقع ملنا چاہیے، بے شک وہ امیر ہو یا غریب ہو. ہمیں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم بڑے ہو کے اپنا کریئر نہیں بنا سکیں گے، ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. ناظرین، آج کے بچے اور خاص طور پہ بچیاں کتنی اس میں اویئر ہیں، اسی حوالے سے بات کریں. کیا کہیں گی کہ تعلیم آج کی بچیوں کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بچیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بچیاں بھی اگر پڑھیں گی تو آگے معاشرہ چلے گا، اور ہمیں بچیوں کو بھی تعلیم دلانی چاہیے. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، بہت سی بستیوں کے بچے ہیں، کروڑوں میں بچے ہیں جو نہیں آ سکتے اسکول. ہمیں ان کو بھی بلانا چاہیے اسکول، ان کو بھی تعلیم دلوانی چاہیے. بچیوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم پڑھائی کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور کروڑوں میں اس طرح کے بچے ہیں کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کچی آبادیاں ہیں یا پھر طبقے ہیں، محروم طبقے، جن کو وہ بیچارے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے. حکومتیں، اداروں کا فرض ہے کہ ان کے لیے مدد کریں. جی، حکومت اور اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو جو بھی کچھ چاہیے تو انہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر ہم لوگ ان کی ہیلپ کریں گے تو وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی کریئر کو آگے بڑھا سکیں گے. میڈم، آپ سے ہم اگر بات کریں، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اولاد کی طرح بچوں کی نگہبانی کرتا ہے. ان بچیوں کو تعلیم کے لیے آگے بڑھانا، آج کے تعلیم کے جدید اصولوں سے آراستہ کرنا، ٹیچر کا کتنا رول ہوتا ہے اس میں؟ ٹیچر کا ایک بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم سب کو پڑھا رہے ہیں، کرا رہے ہیں اور ہر ایک پر توجہ دے رہے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھیں گے اور ہمارے ملک کے لیے ترقی کی راہ گامزن کریں گے. اور اسپیشلی گرلس پہ تو بہت زیادہ توجہ دینا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہی گرلس ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے. کیونکہ یہی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آگے بھی بڑھے گا. ہمارے پاس جو تعلیم کے مختلف مرحلے ہیں، کچی آبادیوں کا اسکول ہے، مدرسے کا اسکول ہے، سرکار کا اسکول ہے، پرائیویٹ تنظیموں کا اسکول ہے، ایلیٹ کلاس کا اسکول ہے. تو اس سے تعلیمی نصاب کا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تعلیمی نصاب کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو میرا خیال ہے نصاب ایک ہی جیسا ہونا چاہیے تمام اسکولوں کے لیے. کیونکہ وہی نصاب جو یہ ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سب کا ایک جیسا نصاب ہو. کیونکہ آگے کمپیٹ تو سبھی نے کرنا ہوتا ہے اور سبھی نے ملک کی ترقی میں شامل ہونا ہوتا ہے. اور یہی بچے جو آگے پڑھیں گے، آگے جائیں گے، تو وہ آگے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کامیابی کا باعث بنیں گے.
नाज़रीन, एक और मैं क्लास में आया, मेरा दिल चाहता है कि मैं तमाम स्टूडेंट से बात करूं और उनसे बात करके मैं उनकी ज़हानत का भी अंदाज़ा करूं और उसके अलावा मैं ये भी देखूं कि किस स्टूडेंट में कितनी स्किल है और एजुकेशन के हवाले से क्या सोचता है। आपसे अगर थोड़ी सी बात करूं तो तालीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? तालीम एक ज़ेवर है और हमें पढ़ना चाहिए, दिल लगाकर खूब पढ़ना चाहिए ताकि हम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और अपने इसाज़ात का। हमें अच्छी जॉब मिल सकती है और हर लड़की को पढ़ना चाहिए, लड़कों को भी पढ़ना चाहिए एजुकेशन। हम पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं और अपने उस्ताज़ा का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। हमें तालीम हासिल करनी चाहिए क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में भी ये बताया गया है कि मर्द और औरत दोनों पर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है और तालीम हासिल करे बगैर हम इन जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं। तालीम हासिल करने से हमारा मुस्तकबिल अच्छा होता है और हम अपने बाप माँ का नाम रोशन करते हैं। तालीम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इसे हमें करनी चाहिए। जैसे लड़के करते हैं ऐसे लड़कियों के लिए भी ज़रूरी होती है। कई माँ बाप होते हैं जो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते कि हमने नहीं पढ़ाना, हमें पढ़ाना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ लड़के दोनों सेम हैं। आप मुतमईन हैं कि आज का बच्चा या बच्ची तालीम के हवाले से तसल्ली बख्श तरीके से आगे बढ़ रहा है? काफ़ी हद तक बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं और बच्चों में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है। बहुत ज़्यादा काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस बात पे शायद नहीं फ़ील करते कि वो अगर आप जैसे उनसे कोई बात पूछ रहे हैं तो वो उसका आंसर ना कर सकें। पहले ये होता था कि बच्चे जो हैं वो जैसे अब सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए हैं और उनके देखा जाए तो उनको बाहर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, मीडिया से भी उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और दूसरी एजुकेशन की बात आ गई है तो एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का राइट है और हर बच्चा जो एक एजुकेशन और अनएजुकेटेड बच्चे में यही फ़र्क है कि अगर कोई एजुकेटेड बच्चा जो है वो कोई भी टेक्निकल स्किल सीखेगा तो एजुकेशन उसकी जो है वो हेल्प करेगी कोई भी काम करने। इवन कि अगर कोई बिज़नेस करता है तो अगर कोई अनपढ़ बंदा होगा और एक पढ़ा लिखा बंदा जो होगा उसमें काफ़ी फ़र्क होगा। मैडम, आप समझती हैं कि तालीमी इस्लाहात की ज़रूरत है? अगर इस्लाहात करना चाहें तो किस किस शोबे में हमें करना होगा? देखिए, इस्लाहात जो हैं वो तो हर वक्त ज़रूरी होती है। जैसे हर इंसान को हर लम्हे ही सीखने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आज मैंने ये पढ़ लिया तो मेरे लिए काफ़ी है। हर मुमकिन हमें रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है और हमें सीखने के भी हर लम्हे हमें, इवन कि हम अगर टीचर हैं तो हम समटाइम्स हम अपने बच्चों से सीख रहे होते हैं। बच्चे जो क्वेश्चन हमसे कर रहे होते हैं वो उन क्वेश्चन से हम सीख रहे होते हैं। तो इस्लाहात की ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ कोऑपरेशन रखनी चाहिए क्योंकि तभी हम इस मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, इन इस्लाहात को बेहतर बना सकते हैं अगर टीचर और पेरेंट्स की कोऑपरेशन हो। नाज़रीन, अगर किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो उसमें इस बोर्ड की बड़ी अहमियत है जो आप तक मुंतकिल करता है इल्म। अब इसी को देखें, इस्लामियात के हवाले से चंद सवालात यहाँ पे। अकीदा क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसके मानी क्या है, ज़कात और ज़कात के फ़वाइद क्या है, मुआशरे को किस तरह ये फ़ायदा देती है, हज क्यों फ़र्ज़ किया गया और उसमें कुरानी आयात का तर्जमा लिखे, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस मकसद के लिए पैदा किया। ये सवालात हैं अखलाकियात के हवाले से, समाजी बहबूद के हवाले से। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। आज इंसानियत का यही तकाजा है कि ये बच्चियाँ ना सिर्फ तालीम हासिल करें बल्कि तालीम हासिल करके इस इल्म को आगे तक बढ़ाएं। आप तालीम की अहमियत और अफादियत के हवाले से क्या ख्यालात रखें? हमें पढ़ लिख कर अपने मुल्क के लिए मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से पढ़ लिख कर काम करना चाहिए। हमें तालीम हासिल करना चाहिए। जो बच्चे तालीम नहीं हासिल करते लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। हमें सबको चाहिए कि तालीम हासिल करें और जो लोग नहीं कर सकते उनकी हम मदद करें। जैसे कि कुछ गरीब लोग होते हैं वो नहीं तालीम हासिल कर सकते और अगर जो जिनके पास पैसा वगैरह होता है उनको चाहिए कि वो जो सा उनकी मदद करें। मैडम, तालीम तो हर तबके के लिए ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती है कि बड़ी तादाद में बच्चे अभी तक स्कूलों में नहीं हैं, फिर कुछ मदरसों में हैं,
کچی آبادیوں کے ایک ایسے اسکول ہیں جہاں پہ اسکول کے نام پہ پورا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول ہیں، لیڈ کلاس کے اسکول ہیں، سرکار کے اسکول ہیں. آپ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے دیکھتی ہیں ان چیزوں کو؟ ہم تعلیم کو اسی طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا یونیفارم سسٹم ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک مدرسے کے بچے کو بھی ادھر ہی لے آئے ہیں، آپ ایک پرائیویٹ ادارے کے بچے کو بھی ادھر ہی لے آئے ہیں، اور ایک گورنمنٹ کے بچے کو بھی ادھر لے آئے. کیونکہ لوگوں کے پیرنٹس کے ذہنوں میں یہی ہوتا تھا نا کہ ہم تو لیڈ کلاس کے لوگ ہیں اور ہم تو لیڈ کلاس کے پڑھائیں گے، ہم ادھر چھوٹے گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھائیں گے. لیکن جب یونیفارم سسٹم آ جاتا ہے تو ان پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ سارا کچھ سیم ہے، سملر ہے. تو میرا خیال سے کہ بہت بڑا اقدام تھا، بہت بڑا اسٹیپ تھا. تو اصلاحات کی طرف جائیں تو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے؟ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکل بیس ایجوکیشن نہیں دیتے، اور اسکل بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس کے اوپر میرے خیال سے کسی نے اتنی توجہ نہیں دی. باہر کے ممالک میں بہت ایسے بچے ہیں جو کہ اسکل بیس ہوتے ہیں. اسکل بیس سے کیا مراد؟ اسکل بیس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اسکولوں میں بھی، اداروں میں بچے ایسے ہوتے ہیں، اب ایز اے پرسنالٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بہت کچھ آتا ہے، لیکن وہ پڑھائی کی طرف نہیں آتے کسی بھی صورت میں. تو ایسے تمام بچے جو کہ ایجوکیشن جن کو پڑھائی نہیں آتی تو وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور تو اسکل بیسڈ اگر ہم دیں گے، لائف اسکل بیسڈ اگر ہم ان کو دیں گے ایجوکیشن، تو وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نا، تو ہمارے اسکولوں میں بھی ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک پورا ایک کلاس روم ہونی چاہیے جو کہ ان بچوں کو وہ چیزیں پتہ ہیں. وہ اپنے اوپر یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں تو کچھ نہیں آتا، وہ بچے تو فرسٹ آ رہے، سیکنڈ آ کے ہم فیل ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس طرح لائف اسکل بیسڈ اگر ہم دیں گے تو وہ بچے بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنیں گے. پرائم منسٹر نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہم بچوں کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے، ان کی سہولیات کو دیں گے، وظائف دیں گے. اس میں بھی اگر یہ زیادہ تیزی لائی جائے، میرٹ پہ کیا؟ بالکل میرٹ کی بنا پہ. سب سے بڑی چیز تو ہر چیز میرٹ کے بنا پہ ہونی چاہیے. ٹیچرز کی جو اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی میرٹ کے بنا پہ ہونی چاہیے. کہ ایک بڑی تعداد وہ اسکولوں سے باہر ہے، پلان بنتا ہے، منصوبہ بنتا ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ابھی تک اسکولوں سے باہر ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ لیکن یہ اس بات سے میں اتنا اتفاق آپ سے نہیں کرتی، بیکاز یہ کہ اب وہ دور نہیں ہے، بہت اویئرنیس آ گئی. ایون ہمارے میڈ کے بچے بھی، میرے پاس بھی میڈ آتی ہے، اس کے سارے بچے 5-6 بچے تمام اسکولوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی لیکن کمی ہے، اور کمی اس لیے بھی ہے کہ میرے خیال سے غربت ہے. وہ پیرنٹس جو ہیں جو ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے بچے بھی کام پہ جاتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس اسٹیپ پہ آئے کہ وہ کسی طریقے سے ان کی وظائف اسکالرشپ مقرر کر دے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تو تم ایجوکیشن جاری رکھ سکو، تمہیں یہ دیں گے، انسینٹیوز دیں، تو میرا خیال سے کہ یہ چیز ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. میم، آج کی بچی، آج کا بچہ، تعلیم اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائی سے آگے جا کر ہم اصلاحات لائیں، تو بہتری کے لیے اور کیا کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، ان کی کیا ایشوز ہیں. جب ہم یہی نہیں دیکھتے کہ جو بچے سلم ایریا سے آ رہے ہیں ان کا مسئلہ پہلے تو روٹی ہے. اگر وہ گھر میں ان کو فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ اسکول نہیں آئیں گے، ان کے پیرنٹس ان کو کسی نہ کسی کام پہ لگا دیں گے. تو مسئلہ ہے سب سے پہلا پاورٹی، اس کو ختم کیا جائے. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے. سلیبس تو ہر سال، ہر 2-3 سال کے بعد چینج ہو جاتا ہے، لیکن اسکل بیسڈ پریکٹیکل سلیبس ہونا چاہیے، جس کے بعد بچے جب باہر نکلیں اسکولز اور کالجز سے تو ان کو کوئی نہ کوئی مناسب جاب ان کی تعلیم کے مطابق مل جائے. ہر بچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نالائق وہ ہو سکتا ہے اگر بی اے نہیں کر سکتا وہ کوئی بہت اچھی اسکل سیکھ سکتا ہے، وہ کوئی مکینک بن سکتا ہے. لیکن مکینک ایسے ہی نہ بنے نا کہ بس ورک شاپ میں جا کے مکینک بن جائیں. اس کے لیے اسکولز ہونے چاہیے. جو بچہ یہاں نہیں چل سکتا وہ اسکل بیسڈ اسکول میں چلے، لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. میرے خیال میں تو تعلیم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، جتنی کسی مرد کے لیے اتنی ہی عورت کے لیے. جو بچہ تعلیم حاصل کرنے کی ایج میں آ جاتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور فارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ
آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ 50% تعداد ہماری جو ہے وہ خواتین کی ہے ہمارے ملک میں، اور جب کوئی مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو باشعور ہوتا ہے، اسکل سیکھتا ہے. اسی طرح سے خواتین کی تعلیم جو ہے وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے، چاہے وہ جاب نہ کرے لیکن تعلیم اسے شعور دیتی ہے، تعلیم اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے. وہ آگے چاہے وہ گھر بیٹھے جاب نہ بھی کرے تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت ان کی کر سکے، اچھے رخ پہ ان کو لے کے جا سکے. تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہوا، آکسیجن، کھانا پینا، کیونکہ کسی اور چیز کے بغیر، بہت اچھے کپڑوں کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، بہت مہنگے گھر کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اچھی تعلیم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. کسی بھی قوم نے آگے بڑھنا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرے گی تو آگے بڑھے گی. میم، ہم تعلیم کی بات کریں، بالخصوص بچیوں کی تعلیم کی. خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا ایک اہم جزو ہیں، اور آنے والی بچیاں جو ہیں انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور تعلیم یافتہ بچی جو ہوگی وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل پائے گی. کیا کہتی ہیں؟ میرا بھی جو ہے گرلز ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جو مرد ہے وہ مرد ایک اگر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو وہ صرف ایک ارننگ پرپز کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک پڑھی لکھی ایک باشعور ماں ہوگی تو وہ ایک پڑھی لکھی قوم کو جنم دے گی. تو اس کے لیے میرا جو ماننا یہ ہے گرلز ایجوکیشن پہ ہمارا زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ ہم صرف ایک عورت کو نہیں بلکہ ایک پوری نسل کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھی پڑھی لکھی باشعور نسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ماں ہے وہ پڑھی لکھی ہو. میرے لیے بچی اور بچہ ایک ہی ہیں. یہ نہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم، بیکاز اب جو ایج ہے، جو زمانہ ہے، اس کے مطابق لڑکی لڑکے دونوں ساتھ. اور یہ بات بھی کہ پیرنٹس بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو بھی آپ نکالیں اور کام کروائیں. ہمارا جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، بہت ضروری ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ ہم زیادہ زور دیں. گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے ہیں جو ابھی داخل ہوئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. جو گورنمنٹ کے امپلائیز کے بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ اسکول کا وہ ہائر کرنا پڑے گا. وہ بہت کوئی پسند نہیں کرتا اس جگہ اسکول بھیجنے میں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک فلٹریشن سینٹر ہونا چاہیے جہاں آؤٹ آف اسکول بچوں کو لائیں، ان کو پریپیئر کریں. کریکولم ایسا ہو جو ہولسٹک ہو، جو کریٹیو تھنکنگ کا ہو، جو انوائرمنٹ اچھا ہو کہ بچوں کو اسکول میں مزہ آئے، ان کا جو تعلیم ہے اور ان کی پریکٹیکل لائف جڑی ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ دیر از اے ڈیوائڈ نہ ہو، ان کو مزہ آئے. ہولسٹک کا مطلب ہے پیرنٹس بھی آئیں، پیرنٹس کو بھی ہم نے سمجھانا ہے، پیرنٹس کو بھی ہم نے سکھانا ہے کہ یہ آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے بہترین چیز ہے ایجوکیشن. دنیا میں کوئی چیز اتنی ضروری نہیں ہے جتنی انسان کو اچھی طرح بات کرنا، اس کو دوسروں کا ادب کرنا. یہ ایجوکیشن میں آتا ہے سارا کچھ. ہمارے پاس فگر آتا ہے 2 کروڑ کا، 2.5 کروڑ کا کہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اس میں بچیاں زیادہ ہیں. تو اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، بچے اب زیادہ اب پیرنٹس انکریج کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو آنے کے لیے. اسپیشلی یہ سیکشل ابیوز جب سے آئی ہے جگہ میں، اور وہ پیپل آر ویری ویری کہ بچہ سیکیورٹی پروٹیکشن میں جائے. اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں جب ماں بھی نہیں ہوتی بچہ اسکول میں ہو تحفظ تو ملتا ہے. بچیاں اب بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ہمارے میٹرک میں ہمارے 80 بچوں نے اس دفعہ وہ کیا میٹرک ایگزام دیا، اس میں سے 80% لڑکیاں تھیں جو فرسٹ ٹاپ پوزیشن میں آئی ہیں، اور لڑکے وہ لڑکیاں کے تعلیم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، بیکاز وہ ہی یہ ساری جدوجہد کرتی ہے، وہی خاندان کو پالتی ہے، وہی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. آج کل کا جو معاشرہ ہے، بیٹی از اونلی ون ہو از لکنگ آفٹر دا پیرنٹس. بیٹے اب اپنی زندگی گزارے ہیں. وہ جو پرانا وہ تھا کہ بیٹا سنبھالے گا، وہ بھی پیراڈائم ختم ہو گئی ہے. اب بچیاں ہی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں. تو آئی تھنک بچیوں کی تعلیم اور تربیت اور رسپیکٹ دیں، بیکاز آپ ایک نیشن بلڈ کر رہے ہیں لڑکیوں کو تعلیم دے کر. ایک پوری دنیا وہ بچہ، اب ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ اسکول آتے ہیں.
شی میک شیور کہ اس کے کپڑے صاف ہوں, وہ اگر ماں انوالوڈ ہے بچے کے ساتھ اور وہ اس کی تعلیم کی ویلیو جانتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو پڑھائے. ناظرین, یہ بچے, یہ معصوم بچے, یہ بچیاں, یہ آپ کا ایسٹ ہے, یہ آپ کے مستقبل کا سرمایہ. انہوں نے جا کے اپنے کاندھوں پہ آپ کے ملک کا پورا بوجھ لینا ہے اور معاشرے کو سنوارنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. عائشہ. فیضا. انایا. مناہل. مناہل. تھوڑی سی ایک پوئم سناتی ہو ہمیں؟ مناہل پوئم. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up, 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 the but so. زبردست ہو گیا. ناظرین, آج ہم نے بات کی تعلیم پہ, علم, اور اس کو فوکس کیا بچیوں کی تعلیم پہ, کیونکہ جب تک آپ بچیوں کی تعلیم کو یقینی نہیں بناتے آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم اپنے اسلام کے مذہب کو دیکھیں اور اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہماری زندگی کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی. پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور پھر ہم نے اگر معاشرے کو آگے بہتر طریقے سے چلانا ہے, اسلامی تعلیمات کی ترویج و ترقی کرنی ہے اور اقوام عالم تک اپنا میسج پہنچانا ہے, تو ہمیں تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بالعموم بچوں کی اور بالخصوص بچیوں کی. کیونکہ ایک بچہ پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے, اور ایک بچی پڑھتی ہے تو ایک پورا خاندان اور معاشرہ پڑھتا ہے. آج ہمیں تعلیم کی اہمیت, افادیت اور اصلاحات پہ توجہ دینی ہے, اور اس میں ان تمام طبقات کا فرض ہے جو اس میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.